خان کی معصوم دلہن: پری یہاں آؤ، میں تمہارے لیے تمہارا کچھ ضرورت کا سامان لایا ہوں۔ خان: یہ کیا ہے؟ پری: تم جوان ہو گئی ہو تو یہ چیزیں اب تم استعمال کیا کرو۔ لیکن یہ ہے کیا؟ یہ برا ہے، ادھر آؤ میں تمہیں سکھاؤں اسے کیسے پہننا ہے۔ وہ اس کی شرٹ اتار کر اس کے دودیا وجود کو گہری نظروں سے جانچ رہا تھا۔ اس کی بے باک نظروں کے حصار میں پری خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ یار پری، تم میری بیوی ہو اور اب تم جوان ہو تو میں چاہتا ہوں تم مجھے اب میرا حق دو۔ وہ سرگوشی کرتا اس کے ننگے شفاف بدن کو دیکھتا۔ خان حویلی میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ اصفر خان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ پورا خاندان بہت خوش تھا۔ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، ہر طرف قہقہے گونج رہے تھے۔ ان سب میں صرف پلوشا ہی تھی جو خاموشی سے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ تبھی نشا نے آ کر کہا، بہت مبارک ہو، اگلے ماہ کی 7 کو اصفر خان کے ساتھ تمہاری شادی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کیا تاریخ طے ہوئی ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی تاریخ نہیں جاننی۔ پلوشا نم آنکھوں سے بولی، کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے تمہیں کہا نا، دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے تمہاری تو کیا کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ پلوشا نے غصے سے چلا کے کہا تو نشا حیران ہوتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ اسے پلوشا سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پلوشا کچھ کہنا چاہتی ہو پر کہہ نہ پا رہی ہو۔ نشا کے جاتے ہی پلوشا پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اپنی اور روحان کی پہلی ملاقات یاد کرنے لگی۔ پلوشا اپنی دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی، پھر راستے میں اس کے سینڈل میں کانٹا چبھ گیا۔ درد کے مارے وہ پاؤں پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں سے ایک لڑکا گزرا۔ کیا ہوا، آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے کیا؟ اس نے قریب آ کے پوچھا تو پلوشا نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، وہ روندی آواز میں بولی۔ تو لڑکے نے کہا، ارے آپ اتنی سی بات پر رو رہی ہیں تو رونے والی بات ہے نا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، درد ہو رہا ہے مجھے، اس لیے رو رہی ہوں۔ پلوشا نے برا مان کے کہا، آپ روئے نہیں، میں ابھی کانٹا نکال دیتا ہوں۔ اس نے پلوشا کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، درد ہوگا، میں نہیں نکلوا رہی۔ پلوشا نے پاؤں پیچھے کیا، زیادہ درد نہیں ہوگا، بس 1 سیکنڈ میں نکل جائے گا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن پلوشا نہ مانی۔ میں ابھی نکال دیتا ہوں، بس 1 سیکنڈ۔ اس نے پلوشا سے بات کرنے کے دوران ایک دم ہی کانٹا کھینچ دیا۔ پلوشا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، بس بس، نکل گیا کانٹا، اب کچھ نہیں ہوگا، اس نے تسلی دی۔ پلوشا نے پاؤں کی طرف دیکھا، کانٹا نکل گیا تھا۔ مجھے اتنا درد ہوا، تمہیں کہا بھی تھا مت نکالو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ پلوشا نے غصہ کیا، اگر میں کانٹا نہیں نکالتا تو آپ گھر کیسے جاتی؟ روحان نے پوچھا تو پلوشا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اگر وہ کانٹا نہیں نکالتا تو وہ کتنی دیر یہاں بیٹھی رہتی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہی۔ اچھا، اب زیادہ سوچے مت اور کہیں، روحان شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ آپ کا نام روحان ہے؟ پلوشا نے تیکھے نقوش والے اونچے لمبے جوان سے کہا۔ جی، اور آپ کا؟ میرا نام پلوشا ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ گھر جا سکتی ہیں۔ پلوشا کو پاؤں پکڑے وہیں بیٹھے دیکھ کر وہ بولا تو پلوشا شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل دی۔ گھر آ کے وہ کئی دن تک روحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی خوش قسمتی کے 3 دن بعد ہی گاؤں کی ایک شادی میں اس کا روحان سے سامنا ہو گیا۔ روحان دولہے کا دوست تھا۔ شادی میں کئی بار دونوں نے ایک دوسرے کو اچھا لگنے کے اشارے کیے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ یوں دونوں کی چوری چھپے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ کہنے کو تو پلوشا اصفر خان کی منگ تھی، لیکن پلوشا کو اصفر خان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصفر خان نے کبھی اس سے کسی قسم کی لگاوٹ اور محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔
وہ شادی سے پہلے کی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے سارے جذبات شادی کے بعد کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ اس کے دل میں جو بھی محبت تھی وہ سب شادی کے بعد اسے بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ کسی اور کی لفظی باتوں میں آ کے پلوشا اصفر خان اور گھر کی عزت کو داؤں پر لگا گئی تھی۔ وہ روحان کے ساتھ محبت کی راہوں پر گامزن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لانے والا تھا، اس کی نہ اسے خبر تھی اور نہ ہی وہ اس بارے میں ابھی سوچنا چاہتی تھی۔ وہ تو محبت کے خوبصورت جھولے میں جھول رہی تھی۔ روحان کی پیار بھری محبت کی باتیں سارا دن اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھیں۔ وہ پور روحان کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ اس کی محبت کا کیا انجام ہونے والا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اکبر خان گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا جمال خان اور اس سے چھوٹا زید خان۔ جمال خان کا ایک ہی بیٹا تھا اصفر خان، جبکہ جمال خان کی 2 بیٹیاں تھیں، پلوشا اور اس سے چھوٹی پریشے۔ پلوشا کی بات بچپن میں ہی اصفر خان کے ساتھ طے ہو گئی تھی، لیکن پلوشا روحان خان کو پسند کرتی تھی جو ان کے گاؤں کا لڑکا تھا۔ کئی بار اس نے ماں سے کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماں نے ہر بار ڈانٹ ڈپٹ کے اسے چپ کروا دیا اور کہا، ہمارے خاندان میں ایک دفعہ جس کے ساتھ نام جوڑ دیا جائے لڑکی کی ڈولی اس کے ساتھ جاتی ہے، نہیں تو پھر وہ اپنی جان سے جاتی ہے، اس لیے چپ چاپ اصفر سے شادی کر لو۔ جب ماں نے پلوشا کی ایک نہ سنی تو وہ رونے لگی۔ وہ یہ کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والے تھے کہ اس کی زبردستی اصفر خان سے شادی کروا رہے تھے۔ پلوشا نے سوچ لیا تھا وہ کسی قیمت پہ اصفر خان سے شادی نہیں کرے گی۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ حویلی میں کل سے شادی کی رسومات شروع ہونے والی تھی، تبھی پلوشا نے روحان کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تو پہلے بھی روحان سے کہا تھا گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن روحان تیار نہیں تھا۔ وہ ایک بزدل مرد تھا، لیکن پلوشا کے زیادہ دباؤ ڈالنے پر اور شادی کو کسی طرح بھی نہ ٹلتے دیکھ کر وہ پلوشا کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گیا۔ اگلے دن صبح جب پریشے پلوشا کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ پلوشا نے ایک خط چھوڑا تھا کہ وہ اصفر خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے یہ بات گھر میں سب کو بتانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی، اس لیے وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ خط پڑھ کے اصفر خان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کی منگیتر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے عشق لڑاتی رہی، یہ بات ہی اس کا خون کھولنے کو کافی تھی۔ پلوشا، میں تمہیں اور تمہارے عاشق کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھا۔ پلوشا کے جانے سے گھر میں قیامت آ گئی۔ خاندان کے سبھی مرد باہر بھاگے، اسے ہر طرف ڈھونڈا لیکن کوئی نشان نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مہندی کا دن آ پہنچا، لیکن پلوشا کہیں نہیں ملی۔ اب عزت کا سوال تھا۔ کل رات بارات تھی، لیکن دلہن کا کہیں نام نہیں تھا۔ اب سارے خاندان کے سامنے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں کی بے عزتی ہونی تھی اگر بارات نہ آتی تو۔ اس لیے داجان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پلوشا کی جگہ پری کا نکاح اصفر خان سے کرتے ہیں۔ پری تو حیران رہ گئی جب اسے بتایا گیا آج اس کی شادی ہے۔ ان کے ہاں بارات کو کبھی خالی نہیں لوٹایا گیا تھا، اس لیے 13 سالہ پریشے کا نکاح اصفر خان سے کر دیا۔ پری چھوٹی سی بچی تھی۔ ماں نے پریشے کو سمجھایا تھا جب مولوی صاحب پوچھے قبول ہے تو بولنا قبول ہے۔ پری نے قبول ہے بول دیا۔ اصفر خان کا غصے اور دکھ سے برا حال تھا۔ پلوشا اس کے بچپن کی منگ تھی اور اس نے ہمیشہ پلوشا کو ہی اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن آج قسمت نے پلوشا کی جگہ پری کو اس کی سیج پر بٹھا دیا تھا۔ شادی خوشی کا نام ہے، لیکن دلہا دلہن کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو پری دلہن کے لباس میں سج دھج کے شیشے کے آگے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جلدی سے بولی، لالا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اصفر خان نے شدت ضبط سے اپنی آنکھیں میچیں، پھر پری کے قریب آ کے نرمی سے کہا، میں تمہارا لالا نہیں ہوں،
کیوں نہیں ہیں آپ میرے لالا؟ میں تو بچپن سے ہی آپ کو لالا ہی کہتی آئی ہوں، اب بھی وہی کہوں گی، پری ضدی لہجے میں بولی۔ تمہیں چچی جان نے نہیں سمجھایا؟ امو جان نے بتایا تھا اب سے لالا نہیں بولنا، خان بولنا ہے، پر مجھ سے نہیں بولا جاتا، وہ بیچارگی سے بولی۔ میرے لیے بھی کہاں آسان ہے تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا، اصفر خان دل میں بولا۔ چچی جان صحیح بول رہی ہیں، آج کے بعد تم صرف مجھے خان بولنا، ٹھیک ہے؟ اصفر خان نے اسے نرمی سے کہا تو وہ پریشانی سے منہ بسوڑ کے بولی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ امو جان نے کہا ہے اب سے تم اپنے لالا کے روم میں رہنا، میں بیڈ پر سو جاؤں؟ ہاں سو جاؤ، لیکن یہ سب اتار کے۔ اور خان کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ جا کے بیڈ پہ سو گئی۔ اصفر خان کچھ دیر اس کی معصومیت کو دیکھتا رہا، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر بھاری زیورات اتارنے لگا۔ 13 سالہ پری سے خوبصورتی اور معصومیت کا امتزاج تھی۔ کچھ دیر وہ دیکھتا رہا، پھر چینج کر کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف پلک شاہ روحان کے ساتھ بھاگ کے کراچی آ گئی تھی اور انہوں نے یہاں آ کر نکاح کر لیا اور ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ روحان نے کام کی تلاش شروع کر دی، 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے کہیں کام نہیں ملا۔ وہ پری کو چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی۔ اب اچانک سے پری کو اپنی بیوی کی جگہ دینا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی اس رشتے کو نبھانا تھا کیونکہ جو ہوا اس میں پریشے کی کوئی غلطی نہیں تھی، سو اس کے اندر کی غیرت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ سب تھکے پلوشا کو ڈھونڈنا چھوڑ چکے تھے لیکن وہ اب بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اس کا ارادہ تھا جیسے ہی پلوشا ملے وہ اسے قتل کر دے گا۔ اپنے ارمان اور خاندان کی عزت کا خون کرنے والے کو وہ زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پری اپنا سامان لے کر اس کے روم میں شفٹ ہو چکی تھی جس میں زیادہ تر اس کے کھلونے، 8ویں کلاس کی کتابیں اور کپڑے تھے۔ اکثر وہ اصفر خان کو کھلونوں سے کھیلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اسے کھیلتے دیکھ اور خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ کہاں وہ 25 سال کا نوجوان، کہاں وہ 13 سالہ چھوٹی سی بیوی جو اس کے سامنے کھلونوں سے کھیلتی تھی، اور وہ بھی ایسا ہیرا انسان تھا کہ اس نے اسے کمرے میں اپنی منمانی کرنے کی پوری اجازت دے رکھی تھی۔ اس پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک یا غصہ نہیں کرتا تھا، اس لیے پری آرام سے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی تھی۔ اکثر وہ سوتے ہوئے خان کے اوپر ہاتھ اور پاؤں رکھ دیتی تھی جسے وہ نرمی سے ہٹا کے کروٹ بدل جاتا تھا۔ پری ابھی بچی تھی، مرد کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ کچھ وقت بعد اس کا دل پری کو بیوی تسلیم کر چکا تھا لیکن وہ ابھی پری پر کوئی حق جتا کے اس کا بچپن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے وقت دے رہا تھا۔ اصفر خان اور پری کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن اصفر خان دوپہر کا کھانا کھانے لگا، تب اس نے پری کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ چونک پڑا اور اس نے پری کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تمہارا ہاتھ کیسے جلا؟ پری نے اپنا ہاتھ کھینچا اور جلدی سے بولی، بڑی امی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، امو جان نے تمہارا ہاتھ جلایا کیوں؟ وہ کہتی ہے میں سارا دن گڑیا سے کھیلتی ہوں، مجھے روٹی بنانا نہیں آتی۔ امو جان آپ نے پری سے ایسا کہا؟ پری کی بات پہ اس نے حیران ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کے پوچھا، ہاں تو میں نے کیا غلط کہا؟ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس سے گھر کے کام تو آنے چاہیے۔ امو جان ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ وہ 13 سال کی بھی نہیں ہے، بچی ہے وہ، ایک حادثے نے اسے شادی شدہ بنا ہی دیا، تو آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک تو مت کریں۔ آج کے بعد آپ پری سے کچھ نہیں کہیں گی اور نہ ہی اس سے کوئی گھر کا کام کروائیں گی، لیکن جب تک وہ کرے گی نہیں تب تک سیکھے گی کیسے؟ اس کی ماں غصے سے بولی، جب وقت آئے گا تو سب سیکھ لے گی۔ آج کے بعد آپ اس سے کوئی کام نہیں کروائیں گی اور نہ ہی اسے کچھ سکھانے کی کوشش کریں گی۔ وہ بچی ہے، اسے اپنا بچپن سکون سے گزارنے دیں۔ یہ اب تمہاری بیوی ہے اور اسے بیوی کی طرح ٹریٹ کرو۔ اس کی امو جان نے خفا لہجے میں کہتے اسے بہت کچھ جتانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ جان کے بھی انجان بن گیا اور سختی سے کہا،
اسے اپنا بچپن سکون سے گزارنے دو۔ وہ سختی سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پری کا ہاتھ پکڑ کے اسے روم میں لے گیا۔ آؤ تمہاری بینڈیج کر دوں۔ پیچھے اس کی ماں کھڑی بیزاری سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، جو شوہر بننے کے بعد بھی پری کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ یوں وقت پر لگا کر اڑ گیا اور اب پری 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے اب گڑیا سے کھیلنا چھوڑ دیا تھا۔ اصفر خان زمینوں سے واپس آیا تو پری لان میں کھڑی تیز بارش میں نہا رہی تھی۔ سردی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، لباس جسم سے چپکا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی پورے ذوق و شوق سے نہائے جا رہی تھی۔ اصفر خان کو اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ جب اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے پھر کیوں نہا رہی ہے؟ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا، لان میں پہنچا اور پری کو غصے سے بولا، جب اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کیوں نہا رہی ہو؟ چلو روم میں۔ نہیں خان، مجھے روم میں نہیں جانا، مجھے نہانا ہے، پری ضدی لہجے میں بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نہانے کی، میں کہہ رہا ہوں، چلو روم میں۔ اس نے پری کو گود میں اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں خان، مجھے نہیں جانا اندر، میں نے نہانا ہے، بارش ختم ہو جائے گی۔ پری پاؤں چلاتے ہوئے بولی، بہت نہا چکی ہو تم، بیمار ہو جاؤ گی۔ نہیں خان، اور بھی نہانا ہے، بس 1 گھنٹہ تو ہوا ہے مجھے نہاتے، چھوڑے نا، میں اور نہاؤں گی۔ کتنا مزہ آ رہا تھا۔ پری مسلسل بولتی رہی لیکن اصفر خان نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے روم میں لے جا کر صوفے پہ بٹھایا۔ حالت دیکھو اپنی، کیا ہو رہی ہے سردی سے، اوپر سے کہہ رہی ہو میں نے اور نہانا ہے۔ وہ سختی سے بولا، جانے دینا خان۔ پری اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی۔ پل بھر کو وہ ساکت رہ گیا۔ پری 16 سال کی ہو چکی تھی، پہلے سے بڑھ کر خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ اصفر خان کا خود پر کنٹرول مشکل ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ اپنے گلے سے ہٹائے، جا کر الماری سے کپڑے اس کے نکال لے اور بولا، جاؤ چپ چاپ چینج کرو اور جلدی سے آ کے کمبل میں لیٹو، تمہارے لیے گرم دودھ منگواتا ہوں۔ نہیں خان، میں جا رہی ہوں، مجھے نہانا ہے۔ پری کی ابھی بھی وہی ضد تھی، چپ چاپ جا کے چینج کرو، اگر تم نہیں کرو گی تو میں تمہیں چینج کروا دوں گا۔ نہیں خان، میں جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کے پری شرم سے سرخ پڑ گئی اور کپڑے اٹھا کر جلدی سے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ اصفر خان مسکرانے لگا، لگتا ہے اب مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میری پری تو اب شرمانا بھی سیکھ گئی ہے، اب جلد ہی وہ میری باہوں میں ہوگی، وہ خود سے کہتا مسکرا رہا تھا۔ پری باتھ روم سے چینج کر کے آئی، پلین کالے فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اصفر خان نے نگاہیں چراتے ہوئے جلدی سے تولیہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، بال خشک کرو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی نظر پری کو نہ لگ جائے، اس لیے باہر نکل گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے وہ اپنے گولڈن بالوں کو خشک کرنے لگی۔ اصفر خان نے ملازمہ کے ہاتھ دودھ بھیجا۔ وہ کچھ دیر کے لیے باہر ہی رک گیا، جب تک کہ پری سو نہیں گئی۔ پری اس سے بہت فری تھی، اکثر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، اس کے گلے میں باہیں ڈال دیتی تو اسے خود پر کنٹرول مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ پری کے 18 سال کا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ پری کے سونے کا یقین کر کے روم میں واپس آیا تو پری کمبل میں بیٹھی تھی۔ وہ پریشانی سے چلتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ خان نے پوچھا۔ بہت ساری چھینکیں آ رہی ہیں، مجھ سے سویا نہیں جا رہا، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ اسی لیے تو منع کر رہا تھا، مت نہاؤ، اتنا بارش میں بیمار پڑ جاؤ گی، پر تم نے تو جیسے میری کوئی بات نہ سننے کی قسم کھا رکھی ہے، اس نے غصے سے کہا، جس پر وہ جلدی سے بولی، نہیں خان، یہ زیادہ نہانے سے نہیں ہوا ہے۔ اچھا، پھر کیسے ہوا ہے؟ وہ خان، بہت دن ہو گئے تھے نا، مجھے زکام نہیں ہوا تھا، اس لیے اب ہو گیا ہے۔ پری نے بہانہ بنایا تو وہ اس کی طرف دیکھتے رہ گیا۔ بہت باتیں بنانی آ گئی ہیں، چلو لیٹو، دوائی دوں؟ نہیں، کڑوی ہوتی ہے، مجھے دوائی نہیں پینی ہے۔ تو پھر ٹھیک کیسے ہوگی؟ اصفر خان نے پریشانی سے کہا۔ اب وہ تو آپ دیکھو نا، میں یہ کڑوی دوائی نہیں کھاؤں گی،
اس کی بات پہ اسفر خان اس کی طرف دیکھ کے رہ گیا۔ اب کیا کرے، کیسے اسے دوائی دے؟ کچھ سوچنے کے بعد اس نے دوائی کے 2-3 ٹکڑے کر کے اسے چاکلیٹ کے اندر لپیٹ کے پری کو کھانے کے لیے دی۔ پری نے خوشی خوشی چاکلیٹ کھا لیا اور کمبل میں لیٹ گئی۔ اسفر خان اس کے پاس آ کے لیٹ گیا۔ پری نے خان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ اسفر خان اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ اکثر اس کے اوپر ہاتھ یا پاؤں رکھ کے سو جاتی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کرتا تھا۔ وہ پری کو بہت سمجھاتا تھا، میرے اوپر ہاتھ نہیں رکھا کرو، لیکن پری کہتی مجھے مزہ آتا ہے روز کی طرح۔ اس نے آج بھی ہاتھ رکھا اور سو گئی۔ پری کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھتے اسفر خان کافی دیر تک خود پر کنٹرول کرتا رہا، پھر اپنی آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک شام کھڑکی کے پاس بیٹھے خان نے کتاب بند کی اور پری کو دیکھا جو کنگھی کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پری، اس نے آہستہ سے پکارا۔ پری نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی، خان کی نظریں گہری تھیں مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے جھجک محسوس کرتی ہو، کیونکہ تم یہ جان چکی ہو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، لیکن نکاح صرف ایک رشتہ نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، ساتھ ہے عمر بھر کا۔ اپنی بات کہتے اسفر خان مسکرایا۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ پری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ اب بڑی ہو چکی تھی اور اپنے اور خان کے رشتے کو سمجھنے لگی تھی، اس لیے اب خان کے سامنے جھجک جاتی۔ پہلے والی بے تکلفی اور پاؤں رکھ کے سونا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ خان کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ وہ کچھ وقت سے اس کا گریز محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ پری پر اپنا حق نہیں جتانا چاہتا تھا، اس لیے اسے دوستی کی آفر کی تھی تاکہ وہ اس پر بھروسہ کر سکے۔ اس شام دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو صرف قریب نہیں بلکہ اپنے بدلتے جذبات بھی محسوس کیے۔ خان، میرا رزلٹ آ گیا ہے، پری نے جوش سے سوئے ہوئے اسفر خان کا بازو ہلاتے ہوئے کہا۔ پری، سونے دو نا، اسفر خان نے کروٹ لے کر کہا۔ وہ رات کو زمین سے کٹائی کروا کے دیر سے واپس آیا تھا، اب اسے بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے وہ پری کے پکارنے پر نہیں اٹھا۔ خان، دیکھو تو، میرا رزلٹ آیا ہے، پری نے بےتابی سے کہا، جس پر اسفر خان نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اب جلدی سے میرا رزلٹ دیکھے خان، اس نے خوش ہوتے ہوئے اخبار اس کے سامنے کیا تو آنکھیں مسلتا ہوا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے واہ پری، تم تو A1 آئی ہو میٹرک میں، خان نے خوش ہو کے کہا۔ ہاں تو میں بہت لائق ہوں نا، اس لیے A1 آئی ہوں، پری نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات پر اسفر خان مسکرا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا گفٹ لوگی پاس ہونے کی خوشی میں؟ خان نے کھلے دل سے آفر کی۔ آپ مجھے آگے داخلہ دلائیں گے نا؟ پری نے امید بھری نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور تمہیں آگے داخلہ دلاؤں گا، لیکن بڑی امی تو کہہ رہی تھیں بہت پڑھ لیا تم نے، اب چپ چاپ گھر سنبھالو، گھر کے کام سیکھو، پری نے روتے ہوئے کہا۔ امو جان کو میں سمجھا دوں گا تمہیں آگے پڑھنے سے، میرے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے پری کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے شدت سے کہا تو پری نے مسکرا کے اسے دیکھا اور بولی، اگر آپ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے تو میں آپ کو چائے بنا کے پلاؤں گی۔ تمہیں چائے بنانی آتی ہے؟ ہاں، امو جان نے سکھائی ہے، وہ بڑی امی ڈانٹتی ہے نا مجھے کام نہیں آتا، اس لیے امو جان مجھے تھوڑا تھوڑا کام سکھا رہی ہیں۔ پری، میں نے کہا تھا ابھی تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خفا ہوا۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے کام سیکھنے چاہیے، یہ تم سے کس نے کہا؟ اسفر خان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ امو جان بھی کہہ رہی تھی اور بڑی امی بھی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے گھر کے کام آنے چاہیے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کام سیکھ رہی ہوں۔ پری، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، کوئی کام اچھا لگتا ہے تو کرو، نہیں اچھا لگتا تو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے خان۔ اس کی بات پر اس نے خوش ہوتے سعادت مندی سے کہا تو اسفر خان اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ پری 17 سال میں لگ گئی تھی اور خان کو دن بدن اور زیادہ خوبصورت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں تھا جب وہ پری سے اپنے دل کی بات کہتا، بس کبھی کبھی اسے خوف ستانے لگتا تھا کہ کہیں پری اس رشتے کو ختم نہ کرنا چاہے، کیونکہ اسفر خان اس سے 13 سال بڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا بھی چاہتی تھی یا نہیں، یہ سوچیں اس کو اکثر پریشان کرتی تھیں۔
लेकिन वो सर झटक देता था। अम्मू जान, मैं परी को आगे दाखिला दिलवा रहा हूँ। वो आगे पढ़ना चाहती है और मैं भी चाहता हूँ कि वो आगे पढ़े। खान, तुम इसे ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रहे हो। 10 जमातें पढ़ ली बहुत हैं हमारे यहाँ, किसी ने 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ा। तुम भी इसे सर पे मत बिठाओ और इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे घर संभालना सिखाती हूँ। बहुत बचपन गुजार लिया इसने, बहुत बचपना देख लिया मैंने इसका। 17 साल की होने वाली है और कितनी छूट दोगे? बेटा, औरत जितना भी पढ़ ले, इसे घर ही संभालना होता है, बच्चे पालने होते हैं, इसके लिए इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसकी अम्मू जान चिरागपा होके बोली। इन्हें असफर खान का परी के लाड उठाना हरगिज़ पसंद नहीं था, लेकिन असफर खान सिर्फ अपने दिल की करता था, वो किसी की नहीं सुनता था। अम्मू जान, कल मैं परी को शहर लेकर जा रहा हूँ दाखिला करवाने के लिए। उम्मीद है आप इसे दिल से इजाज़त दे देंगी। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो, तो आपको इस बात पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। सख्त लहजे में बोल के अंदर चला गया। पीछे अम्मू जान का बस नहीं चला परी का गला दबा दे, जिसने अपने बचपन का नाटक करके इनके बेटे को मुट्ठी में ले लिया था। जानती थी अब कुछ भी हो जाए परीशे को आगे पढ़ाना पड़ेगा। अगले दिन ही वो परी को शहर ले गया और इसका 11वीं क्लास में दाखिला करवा दिया। परी बहुत खुश थी और वो अपनी खुशी का इजहार बार बार खान की तारीफ़ करके कर रही थी, क्योंकि इसकी बड़ी अम्मी ने साफ कह दिया था इसे आगे पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस वजह से इसने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। खान बड़ी अम्मी के ख़िलाफ़ जाके इसे आगे पढ़ा रहा था, इसलिए वो बहुत खुश थी। खान, आप बहुत अच्छे हैं। खान, आपके जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं। खान, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। खान का दिल धड़कने लगा ये बातें सुनते हुए। बेख्तियार खान का दिल चाहा परी इससे कहे कि वो इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन परी ने इस एक बात के अलावा हर बात कही, बस वो ना कहा जो वो सुनना चाहता था। एडमिशन के बाद खान से घुमाया, शॉपिंग करवाई, खाना खिलाया, फिर घर लेके आया। परी बहुत खुश थी। खान, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। सोने से पहले परी ने असफर खान की तरफ करवट लेते हुए कहा। असफर खान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो परी से कुछ और भी सुनना चाहता था, लेकिन परी ने इतना बोल के सोने के लिए आंखें मीच ली थीं। वो चाहता था परी खुल के अपने जज्बात का इजहार करे, लेकिन वो कहती ना थी। पलवशा रूहान के साथ गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। रूहान की कम तनख्वाह में किराया, घर का खर्च पूरा करना मुश्किल था। वो सही मानों में आटा दाल के भाव में उलझ गई थी। हर वक्त महीना गुजारने की फ़िक्र लगी रहती। ये तुम्हारे पास होने का गिफ्ट है। असफर खान ने एक डिब्बा परी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। परी ने डिब्बा लिया और खोल के देखा तो मोबाइल था। इनके ख़ानदान में पहले कभी किसी लड़की के पास मोबाइल नहीं था। परी दंग रह गई और खान की तरफ देख के बोली, ये तो मोबाइल है। हाँ जानता हूँ ये मोबाइल है और अब से ये तुम्हारा है। अब तुम कॉलेज जा रही हो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी वक्त कोई भी मुश्किल या परेशानी हो तो तुम मुझसे रब्ता कर सकती हो। असफर खान ने प्यार से कहा तो परी ने खुशी से ले लिया। परी रात बहुत खुश थी, बार बार अपना यूनिफॉर्म देख रही थी। खान, आप मुझे कॉलेज छोड़ने जाएंगे ना? इसने जोश से असफर खान का बाजू हिला के पूछा। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा? तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और इसके बाद ड्राइवर तुम्हें छोड़ने और लेने जाएगा। जिस दिन मैं फारिग हुआ उस दिन मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है, बस फिर अगर मेरी आँख नहीं खुले तो आप मुझे जगा देना। मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें उठा दूंगा। हम वक्त पर कॉलेज पहुंच जाएंगे। खान ने इसे दोबारा याद दहानी करवाई तो वो सोने के लिए लेट गई। जब बड़ी अम्मी को ये पता चला कि असफर खान इसे खुद छोड़ने जा रहा है तो वो बहुत गुस्सा हुई। मैंने तुम्हें मना किया था इसे दाखिला मत दिलाओ, फिर भी तुमने इसे दाखिला दिला दिया। अम्मू जान, क्या हो गया है आपको? वो पढ़ना चाहती है, आपको एतराज़ क्यों है? इसके पढ़ने पर मुझे एतराज़ है कि मैं नहीं चाहती कि ये शहर जाकर बिगड़ जाए। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम इसे शहर भेजकर बिगाड़ रहे हो।
وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، کیوں اپنی بیوی کو غیروں کے حوالے کر رہے ہو؟ تم دیکھ لینا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ امو جان اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ پری جو خوشی خوشی ناشتہ کر رہی تھی، بڑی امی کی بات پر اس نے ناشتہ چھوڑ دیا اور خوفزدہ ہو گئی۔ اسفر خان نے اس کا خوف اچھی طرح محسوس کیا اور امو جان کو غصے سے دیکھتا ہوا پری کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ راستے میں پری کہنے لگی، بڑی امی ناراض ہو گئی ہیں، جب میں نہ کر رہی تھی تو آپ نے مجھے داخلہ کیوں دلایا؟ میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ کیسے نہیں پڑھو گی؟ تمہارا اتنا شوق تھا۔ امو جان کا کیا ہے، وہ مان جائیں گی۔ کچھ دنوں میں تم پریشان نہیں ہو، اسفر خان نے پری کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پہلے دن اسفر خان اسے چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد وہ روز ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی۔ بڑی امی کا جب موقع ملتا وہ پری پر اپنے غصے کو اچھی طرح نکالتی تھیں، اسے جتاتی، تم میرے بیٹے کی بیوی نہیں بلکہ گود لی ہوئی بچی لگتی ہو۔ تم چاہتی ہو بس میرا بیٹا ہی تمہارے نخرے اٹھاتا رہے، تمہاری خواہشیں پوری کرتا رہے اور تم چھوٹی سی بچی بنی ہوئی اسے اپنے آگے پیچھے پھراتی رہو۔ ان کی بات پر پری روتے ہوئے کمرے میں آئی تو اسفر خان نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ پری نے اسے سب بتا دیا۔ پری تم امو جان کی باتوں کو نہ سوچو۔ کیسے نہ سوچوں؟ ان کی باتوں سے مجھے بہت رونا آتا ہے۔ اور روتے ہوئے اسفر خان کے سینے سے لگ گئی، جس پر وہ اپنی جگہ سن بیٹھا رہا اور پری اس کی شرٹ بھگوتی رہی۔ اس سے بڑی امی کی باتوں سے بہت دکھ ہوا، اسے اختلاف نہیں تھا۔ بڑی امی کی باتوں سے کافی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ دیکھا جائے تو اسفر خان نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اسے سنبھالا، اس کا خیال رکھا، اسے پڑھایا، ہر قسم کی پریشانی سے بچایا۔ اپنی ماں کی سخت باتوں سے کتنی ہی باتوں پر وہ اس کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ پری کو بھی بڑی امی کی ان باتوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اسفر خان نے کیا تو اس کے لیے بہت کچھ ہے، مگر اس نے کیا کیا تھا اس کے لیے؟ یہ سوچ کر وہ بھی اب اسفر خان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرنا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ کافی دیر اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی اور پھر خود ہی اسفر خان نے اسے دور کر دیا۔ تم نے اپنے آنسوؤں سے میری پوری شرٹ گیلی کر دی ہے، نل میں پانی آ رہا ہے، میرے کپڑے وہاں سے بھی دھل سکتے ہیں۔ پری کو مسلسل روتے دیکھ اسفر خان نے اسے چھیڑا تو وہ رونا چھوڑ کر مسکرانے لگی۔ پری مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسفر خان محبت سا اس کا خوبصورت چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسفر خان کو خود کی طرف دیکھتا محسوس کر کے وہ شرما کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اسفر خان بہت خوش ہوا۔ پری اب اس سے شرمانے لگی تھی، یہ ایک اچھا سائن تھا، مطلب کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ہے اور اب وہ اس کے کام کی نظر کا مفہوم بھی سمجھنے لگی ہے۔ وہ مسکرا دیا، پھر پری سے بولا، آئس کریم کھانے چلتے ہیں؟ سچی؟ پری نے جوش سے پوچھا، کیونکہ وہ آئس کریم کھانے کے لیے رات کو بھی تیار رہتی تھی۔ ہاں ابھی جا رہے ہیں، جلدی سے چادر لے لو، جس پر وہ جلدی سے اتر کے بیڈ سے چادر لینے چل دی۔ اسفر خان جب روم میں داخل ہوا تو کمرہ گلاب کی خوشبو اور دیے سے سجایا گیا تھا۔ وہ حیران ہوتا اندر آیا۔ اچانک سے پری نے اس کے سامنے آ کر کہا، سالگرہ بہت مبارک ہو خان، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ پری نے سفید کاٹن کا سوٹ اور پرفیوم اسفر خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسفر خان سرشار سا اسے دیکھتا رہ گیا، جو گلابی فراک میں میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمین کے کام سے تایا جان 2-3 دن کے لیے شہر گئے ہوئے تھے۔ بڑی امی مائکے گئی تھی۔ پری نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا اور اسفر خان کی سالگرہ منانے کا سوچا۔ اسفر خان کو پری کا سرپرائز بہت اچھا لگا۔ سالگرہ کے بعد جب دونوں سونے کو لیٹنے لگے تو پری بنا چینج کیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے گلابی فراک پہنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں بھری ہوئی تھی۔ اسفر خان کو وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، اس کے لیے تو پری پر سے نظر اٹھانا ہی مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالتا ہوا اپنی سائٹ پہ آ کر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اسے لیٹے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پری جھجکتے ہوئے اس کی طرف آئی اور اس نے اپنا سر خان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسفر خان اپنی جگہ سن پڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
पहले वो सोते में खान के ऊपर में हाथ पांव रख लेती थी, जागते में भी अक्सर हाथ रख के सोया करती थी, लेकिन जब से वो 17 साल की हुई इसने खान से सोते वक्त फासला बनाना शुरू कर दिया था। इस फासले पे असफर खान मुस्कुरा दिया करता था, क्योंकि वो समझ गया था कि परी अब बड़ी हो रही है और इसे अपनी हद में फासला समझ आने लगा है। लेकिन आज परी खुद इसकी तरफ आई थी और आज परी ने इसके कंधे पे सर रखा तो वो इसे हैरत से देख के रह गया। परी का चेहरा शर्म से लाल हुआ था और वो हल्की हल्की कांप रही थी। क्या हुआ परी, तुम में डर लग रहा है? असफर खान ने सरगोशी में पूछा। वो अम्मू जान ने मुझसे पूछा था कि मैं आपके साथ सोती हूँ कि नहीं। मैंने बताया मैं बेड की एक साइड पर सो जाती हूँ और आप दूसरी साइड पर। अम्मा जान ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और कहा कि बीवी अपने शोहर के सीने पर सर रख कर सोती है। आज के बाद तुम ऐसे ही सोया करो, नहीं तो और ज़्यादा डांटूंगी। परी ने मासूमियत से सच उगल दिया। अच्छा, फिर तुमने चची जान की इजाज़त पे अमल तो किया ही नहीं, तुम तो मेरे कंधे पे सर रख के सो रही हो। असफर खान ने इसे छेड़ा और इसका सर उठा के अपने सीने पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता से थपकने लगा। इसे परी की 120 रफ्तार से चलती धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। इसका तो अपना दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। परी की इतनी कुर्बत सहना इसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो परी को कुछ वक्त देना चाहता था, अभी इस पे हावी ना होना चाहता था। बड़ी मुश्किल के बाद दोनों को नींद आई। सुबह असफर खान की आंख खुली तो परी इसके ऊपर हाथ और पांव रख के सुकून से सो रही थी। कुछ देर परी को देखते रहने के बाद इसने परी को पीछे किया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब दिल पे जबर मुश्किल था। परी की कुर्बत से दिल इसकी कुर्बत का तलबगार हुआ तेज़ी से धड़क रहा था। वो तेज़ी से उठ के वॉशरूम में घुस गया। इसके वॉशरूम में घुसते ही परी की आंख खुल गई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। अपनी रात वाली हरकत को याद करते परी शर्माने लगी थी। इसने सोच लिया था कि वो रोज़ अम्मू जान की हदायत पर अमल करेगी। जिस खुशनुमा जिंदगी का सपना देख के पलवशा घर से भागी थी, इसका कहीं नामो निशान तक ना थी। रोहान की कम तनख्वाह में वो बड़ी मुश्किल से खींचकर घर चलाती थी। कभी बिल नहीं भरा जाता, कभी राशन ख़त्म। रोज़ आए दिन इसके रोहान से झगड़े होते। वो कहती इतने कम पैसे में घर कैसे चलाऊं? वो कहता मैं इतने ही कमा सकता हूँ, चोरी तो करने से रहा तुम्हारे लिए। इनके झगड़े रोज़ बढ़ते जा रहे थे। पलवशा उम्मीद से थी। डिलीवरी के वक्त वो अपनी और बच्चे की ज़िंदगी हार गई, मोहल्ले की दाई से केस करवाते हुए, क्योंकि इनके पास अस्पताल के पैसे नहीं थे। असफर खान ज़मीन से होने वाले गंदम और चावल देने शहर गया हुआ था। 2 दिन के बाद जब वो वापस आया तो काफ़ी छींक रहा था। क्या हुआ खान, आप इतना क्यों छींक रहे हैं? क्या आपकी तबीयत ख़राब है? परी ने परेशानी से बेड पे लेटे असफर खान से पूछा। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। असफर खान ने सुर्ख आंखें खोल के परी को देखते हुए कहा। अच्छा खान, मैं आपके लिए गर्म दूध में देसी घी डाल के लाती हूँ, इससे आपको गरमाइश मिलेगी तो अच्छा लगेगा। परी कहते हुए परेशानी से बाहर निकल गई। जब वापस आई तो असफर खान नींद में जा चुका था। खान दूध पी लें। परी ने खान के हाथ को छुआ तो वो तेज़ गर्म था। खान उठें, डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको तेज़ बुखार है। वो तशवीश से बोली। मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के पास, बस ये दूध पी के सो जाऊंगा तो आराम आ जाएगा। असफर खान ने आहिस्ता से उठ के बेड से टेक लगाते हुए कहा। नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक होंगे ना? जब मैं बीमार होती हूँ तो आप मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मैं भी आपको लेके जाऊंगी, वो रौब से बोली। इसके लहजे में तफक्कुर था। परी, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। परी ने जल्दी से दूध का गिलास उठाकर इसके लबों से लगाया तो वो घूंट घूंट करके गर्म दूध पीने लगा। दूध पी के वो वापस लेटा। परी ने इसके ऊपर कंफर्टर को ठीक किया और इसका हुलिया देखा। 2 दिन की बड़ी हुई शेव और बाल भी कुछ उलझे हुए थे। परी ने हमेशा असफर खान को निकसिक सा तैयार देखा था। वो रोज़ शेव करता था, दिन में कई बार बाल बनाता था। परी देर रात तक परेशानी से बेड पे बैठी रही। अब भी इसकी बड़ी हुई शेव और मलकजा हुलिया बता रहा था कि इसकी तबीयत 2 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं थी। असफर खान नींद में चला गया। परी इसको देखती रही। बाद में इसे याद आया, इसने असफर खान को दवाई तो दी ही नहीं, बुखार कैसे उतरेगा? अब वो परेशानी से इसे देखती रही और थक के इसके सीने पर सर रख के सो गई।
کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کچھ کھائیں گے؟ صبح اصفر خان کی آنکھ کھلی تو پری نے فوراً پوچھا۔ وہ کل شام سے سو رہا تھا، اس لیے پری نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ پانی دے دو، اس نے ٹیبل پہ رکھے جگ کی طرف اشارہ کیا۔ پری نے جلدی سے پانی دیا۔ اصفر خان نے 2 گلاس پانی پیا اور دوبارہ لیٹ کے آنکھیں بند کر لی۔ خان، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں خان، آپ نے رات کو دوائی تو کھائی ہی نہیں، ابھی بھی آپ کا ماتھا اتنا گرم ہے، آپ دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس چلیں، پھر بخار اتر جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے بخار کی گولی دے دو، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا میں۔ اصفر خان نے نقاہت سے کہا، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، بنا کھائے دوائی کیسے دوں؟ کیونکہ اصفر خان اسے ہمیشہ کچھ کھلا کے دوائی دیتا تھا۔ میں ابھی آپ کے لیے بریڈ اور دودھ لاتی ہوں، پھر آپ دوائی کھانا، پری نے ذمہ دار بیویوں کی طرح کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ اصفر خان نے آنکھیں بند کر لی، اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، جسم بھی تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں پری نیم گرم دودھ اور بریڈ لے آئی۔ اصفر خان نے ایک سلائس لے کے دوائی لی اور واپس سونے کو لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ پری بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی، اس کو بخار ابھی بھی بہت تیز تھا۔ پری کو خود پر غصہ آیا، کل والی دوائی دے دیتی تو اب تک بخار اتر چکا ہوتا، لیکن اس کی لاپرواہی کے وہ دوائی دینا بھول گئی۔ صبح اس نے کالج سے چھٹی کر لی تھی۔ اصفر خان فجر کے وقت سے دوائی لے کے سو رہا تھا، اس کا بخار بہت تیز تھا، ابھی تک اس کا بخار نہ اترتے دیکھ وہ پریشانی سے بڑی امی کو بلا لائی۔ کب ہوا بخار؟ بڑی امی نے اصفر خان کو بخار میں جلتا دیکھ کے غصے میں پوچھا۔ کل شام کو آئے تھے نا، تب ہی ہو گیا تھا، تو میں دوائی دینا بھول گئی۔ اپنے نخرے اٹھانا نہیں بھولتی تم؟ بڑی امی نے غصے سے کہا۔ تو کیا دوائی دے گی؟ تجھے کون سا اس کا احساس ہے؟ تم تو بس اپنے لاڈ اٹھواؤ اس سے، اپنی منمانیاں کیا کرو، میرے بچے کا تمہیں کیا احساس، تم بس اپنی خدمت کرواؤ اس سے۔ بڑی امی نے پری کو خوب سنائی، پھر کہا، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھو، کسی ڈاکٹر کو بلوا لیں پلیز۔ پری ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ کر اصفر خان کے ماتھے پہ پٹی رکھنے لگی۔ بڑی امی پریشانی سے تھوڑی دیر بعد اصفر خان کو پکار رہی تھی، جو غنودگی میں تھا۔ ڈاکٹر نے آ کے چیک اپ کر کے بتایا، ملیریا ہو گیا ہے، وقت پر دوا دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پری نے فوراً دوا دی۔ بڑی امی پاس بیٹھ کے اصفر خان پر کچھ پڑھ کے پھونک مارتی رہی۔ پری نے دن رات اس کی خدمت کی۔ 1 ہفتے میں وہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ خان، آپ نے مجھے منہ دکھائی میں کیا دیا تھا؟ پری نے شوق سے پوچھا۔ پری کی بات پہ اصفر خان لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ حیران ہوتے پوچھنے لگا۔ وہ خان، آج نشا آپی آئی تھی، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی مجھے منہ دکھائی میں کیا ملا۔ میں نے بہت سوچا، لیکن مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آیا کہ آپ نے مجھے کیا دیا تھا۔ پری معصومیت سے بولی، کیا دیتا 13 سال کی بچی کو؟ اس وقت تو کوئی منہ دکھائی نہ ہوئی تھی، نہ میں اور تم اس حالت میں تھی کہ تمہاری منہ دکھائی ہو سکے۔ اصفر خان نے سنجیدگی سے کہا۔ خان، اب دے دے میری منہ دکھائی۔ پری نے فوراً کہا، دے دوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ منہ دکھائی تو دلہن کو دی جاتی ہے، جاؤ دلہن بن کے آؤ۔ اصفر خان نے سے چھیڑا تو وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی، کچھ دیر دیکھتی رہی۔ خان، کیا پہنوں؟ سمجھ نہ آیا تو اسی سے پوچھ لیا۔ نیلے رنگ کا پیکٹ رکھا ہے، وہ پہن کے آؤ۔ اس کی تیزی پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر فوراً ہی اسے اس پیکٹ کا پتہ بتایا جو وہ پچھلے ہفتے لے کر آیا تھا۔ پری وہ پیکٹ اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پھر وہ واپس آئی تو اس نے سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی ہوئی لمبی فراک پہن رکھی تھی، جس پر ستارے لگے ہوئے تھے، نیٹ کے بازو تھے۔ ڈریس پہن کے وہ باہر آئی تو اس کے گورے جسم پہ لال رنگ بہت کھل رہا تھا۔ اصفر خان دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پری ذوق و شوق سے اپنے ڈریس کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے خوش ہوتے ہوئے شیشے کے پاس آ کے سرخ رنگ کی لپسٹک اٹھا کے لگائی، ہاتھوں میں پہلے ہی چوڑیاں بھری ہوئی تھی۔ میں تیار ہو گئی نا خان؟ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھا۔ اصفر خان اٹھا اور آہستہ سے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پر لا بٹھایا، پھر نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال دیا
और खुद अलमारी में घुस गया। कुछ वक्त पहले इसने परी के लिए ब्रेसलेट लिया था। वो नई ज़िंदगी की शुरुआत पर इसे गिफ्ट करना चाहता था। इसे नहीं पता था वो दिन जल्द आने वाला है। जिस वक्त का इसने सालों इंतज़ार किया वो लम्हा आ ही गया। परी के पास बैठ के इसके घूंघट को उठाकर इसने आहिस्ता से इसका माथा चूमा और शिद्दत से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये रहा तुम्हारा मुँह दिखाई का तोहफा। इसने परी के हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहनाया। परी मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट की चमक को देख रही थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम मुझसे 13 साल छोटी हो। मुझे डर था कि कहीं तुम हमारे रिश्ते को कबूल ना करो। पता नहीं तुम मेरे साथ रहना चाहो या नहीं, लेकिन आज तुमने मेरे सारे खदशे गलत साबित कर दिए। खान, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे आप जैसा शौहर मिला। परी ने शर्माते हुए कहा तो असफर खान का दिल खुशी से झूम उठा और इसने मुस्कुराते हुए परी को बाहों में भर लिया। ख़त्म शो। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नॉवल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नए दिलचस्प नॉवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।